الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون صدق الله العظيم۔ لائق احترام بھائی اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ وہ دنیا کے انسانوں کو اس حقیقت سے آگاہ کریں کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا جو حق اس کے بندوں اور بندیوں پر ہے، سب سے بڑا حق وہ یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم رہے، اللہ کو اس کی ذات و صفات میں یکتا اور تنہا مانے، دل سے اس حقیقت کو تسلیم کرے کہ پیدا کرنے والی پالنے والی ذات تنہا اللہ کی ہے، خالق و مالک اللہ ہے، اور یہ کہ اللہ کی ہستی ہی ایسی ہے جس کی عبادت کی جائے گی اس کے آگے سر جھکایا جائے گا۔ آپ قرآن مجید میں پڑھیے، مسجدوں کے حوالے سے یہ بات کہی گئی، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں اللہ کی ہیں، اللہ کے علاوہ تم کسی کو نہ پکارو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، مانگو تو اللہ ہی سے مانگو، لا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، تنہا بس اللہ تعالیٰ سے ہی اپنی حاجتیں اور ضرورتیں مانگو، اسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ۔ یہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کی توحید کا مرکز ہے، یہاں سے وحدانیت کا پیغام دیا جاتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ سینکڑوں سال سے قائم بابری مسجد کو شہید کیا گیا، ظلماً شہید کیا گیا۔ عدالتوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ یہاں کوئی مندر نہیں تھا جس کو گرایا گیا، یہ مسجد تھی، یہاں نماز پڑھی جاتی رہی، لیکن ظالموں نے مسجد کو شہید کر دیا۔ نہ صرف یہ کہ مسجد کو شہید کیا، بلکہ اب اس پر مندر کا افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ آپ سوچئے، مسجد جو توحید کا مرکز ہے، اس کی جگہ بت کدہ مندر تعمیر کی جا رہی ہے جو شرک کی علامت ہے۔ آپ قرآن مجید میں پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ اور سارے گناہ اور ساری نافرمانیاں قابل معافی مگر شرک ناقابل معافی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے گناہ کو اللہ معاف نہیں کرے گا، ہاں شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں جن کے لیے اللہ چاہے گا معاف فرما دے گا۔ شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ اگر کوئی انسان شرک کرتا ہے، کسی درجے میں بھی شرک کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں مجرم ہے۔ آپ حدیثوں میں پڑھیے کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ کیا، شرط لگا دی کہ شرک نہیں ہونا چاہیے،
آپ کو حدیث شریف سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، حضرت جبریل تشریف لائے، حضور نے خبر دی صحابہ کرام کو کہ دیکھو یہ جبریل علیہ السلام آئے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اے پیغمبر اپنی امت کو اس بات کی بشارت دو، اپنی امت کو اس بات کی بشارت دو کہ جو شخص ان میں سے اس حالت میں دنیا سے جائے گا کہ وہ اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرتا ہو وہ جنت میں داخل ہو۔ بشارت دو، اور یہ کتنی بڑی بشارت ہے۔ آپ توحید کی عظمت سمجھیے، توحید کوئی معمولی دولت نہیں ہے، توحید کتنی بڑی چیز ہے کہ اگر انسان سے کچھ خطائیں ہو جائیں، گناہ ہو جائیں، اور کس سے گناہ نہیں ہوتے، کس سے خطائیں نہیں ہوتی، تو اگر ہم سے خطائیں، گناہ، نافرمانیاں ہو گئیں لیکن ہم توحید پر قائم ہیں، ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، حدیث شریف میں بشارت ہے کہ ایسا بندہ جنت میں داخل ہے۔ اسی حدیث کا اگلا ٹکڑا آپ کو سناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی کہ یہ بشارت دے رہے ہیں کہ جو شرک نہیں کرے گا دنیا سے رخصت ہوگا، جنت میں جائے گا، تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر کسی نے بدکاری کی ہو، چوری کی ہو، وہ بھی جنت میں جائے گا؟ حضور نے فرمایا جائے گا۔ آپ غور کیجیے، توحید کی عظمت بیان فرما رہے کہ اگر توحید پر قائم رہا اور اس سے کبیرہ گناہ بھی ہوئے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ کیوں؟ توحید کی برکت سے، شرک سے بچنے کی برکت سے۔ آپ پڑھیے حدیث شریف میں یہ بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے ہر پیغمبر کو ایک مستجاب دعا عطا فرمائی، یعنی ایسی دعا جو قبول کی جائے گی۔ ہر نبی کو اللہ نے ایک مستجاب دعا عطا فرمائی، اور انبیاء نے اس دعا کو مانگنے میں جلدی کی، یعنی دنیا میں وہ دعا مانگ لی۔ میں نے اس دعا کو آخرت کے لیے اٹھا کر رکھا ہے، میں نے اس دعا کو آخرت کے لیے اٹھا کر رکھا ہے، محفوظ رکھا ہے۔ آخرت میں میں اپنی امت کی سفارش کروں گا، شفاعت کروں گا، وہ دعا شفاعت کی شکل میں ظاہر ہوگی۔ اب اگلا ٹکڑا سناتا ہوں جو اس وقت سنانا مطلوب ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت کے وہ لوگ جو شرک نہیں کریں گے آخرت میں ان کو میری سفارش نصیب ہوگی۔ یہ شرط لگائی، میری امت کے وہ لوگ جو شرک کا گناہ نہیں کریں گے ان کو قیامت کے دن میری سفارش نصیب ہوگی۔ آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ جس کے جنازے میں 40 افراد شریک ہوتے ہیں، جس کے جنازے میں ایک انسان کا انتقال ہو گیا، اس کے جنازے میں 40 افراد شریک ہوئے، وہ جو کھڑے ہو کر نماز کی حالت میں دعا کرتے ہیں اور نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں، یہ ایک گواہی ہے کہ یہ مومن بندہ ہے، یہ مسلمان ہے، یہ ان کی طرف سے اس بات کی گواہی ہے اور سفارش ہے کہ اللہ ہمارے اس بھائی کی مغفرت فرمائے۔ حدیث پاک میں 40 بندے اگر شریک ہو رہے ہیں کسی کے جنازے کی نماز میں تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو اس کے حق میں قبول فرماتا ہے، یعنی اس دنیا سے جانے والے کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اس حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ 40 افراد شریک ہو ایسے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے۔ یہ شرط لگائی ہے کہ 40 ایسے افراد ہوں جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے، تب مرنے والے کے حق میں ان کی سفارش قبول کی جائے۔ یہ ہے توحید کی عظمت۔
قدم قدم پر ہمیں شرک سے بچنے کی تعلیم دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کرتے ہیں، اللہ کی بات بیان کرتے ہیں، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ بیان کرتے ہیں حدیث کہ صحابی نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی۔ جس روایت میں یہ ہوتا ہے کہ حضور کہتے ہیں کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یعنی حضور روایت کر رہے ہیں، اللہ کی بات نقل کر رہے ہیں، وہ حدیث قدسی۔ اب سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ابن آدم لو آتیتنی بقراب الارض خطایا لا تشرک بی شیئا لا آتیتک بقرابها مغفرۃ۔ کہ اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین بھر کر گناہ لے کر آئے گا، جتنی زمین ہے پوری زمین بھر کر گناہ لے کر آئے گا، شرط یہ ہے کہ تو نے شرک کا گناہ نہ کیا ہو تو میں زمین بھر کر مغفرت لے کر تیرے پاس آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر زمین بھر کر خطائیں لے کر تو آئے، شرط کیا ہے؟ شرک نہ کیا ہو تو میں زمین بھر کر مغفرت لے کر آؤں۔ میں نے شروع میں قرآن پاک کی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور پھر اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، ان کے لیے امن و امان ہے اور وہ ہدایت کے راستے پر۔ الفاظ دھیان سے سنیے، جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ کو بہت ناگوار خاطر ہوا، یعنی بہت بوجھ محسوس ہوا کہ آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ظلم نہ پایا جائے تب یہ نعمت حاصل ہوگی، اور کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ زیادتی ظلم قصور ہو ہی جاتا ہے۔ تو صحابہ نے حضور سے عرض کیا، اینا لا یظلم، اللہ کے رسول ہم میں سے کون ایسا ہے جس سے گناہ نہ ہو، ظلم نہ ہو، کہیں نہ کہیں قصور تو ہو ہی جاتا ہے۔ تو حضور نے کیا تشریح کی وہ سنیے۔ حضور نے فرمایا ظلم کا مطلب شرک ہے، اور پھر آپ نے قرآن کی دوسری آیت پڑھ کر سنائی کہ دیکھو لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو آپ نے تشریح فرمائی کہ یہاں ظلم سے گناہ مراد نہیں ہے، ظلم سے زیادتی مراد نہیں ہے، بلکہ ظلم سے شرک مراد ہے۔ پتہ کیا چلا کہ جو لوگ ایمان لائیں اور اپنے آپ کو شرک سے بچاتے رہیں ان کے لیے امن و امان ہے، اور وہی ہدایت کے راستے پر۔ یہ توحید کی برکت ہے، امن و امان ان کو نصیب ہوگا، عافیت نصیب ہوگی، خیر کے ساتھ وہ جی سکیں گے۔ آپ دیکھیے جو لوگ شرک کر رہے ہیں کتنے دروازوں پر ان کو سر جھکانا پڑتا ہے، کہاں کہاں ان کو ذلیل ہونا پڑتا ہے، کس کس کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے۔ ہم کو دیکھیے کہ اللہ نے ہمیں توحید کی دولت عطا فرمائی ہے تو ہمارا سر صرف ایک در پر جھکتا ہے، ہم صرف ایک اللہ سے مانگتے ہیں، ہم صرف اسی کو حاجت روا مشکل کشا تسلیم کرتے ہیں۔ یہ توحید کی برکت ہے کہ اللہ نے ہمیں در در کی ٹھوکریں کھانے سے محفوظ کر دیا۔ اقبال نے یہی تو کہا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ یہ ایک سجدہ جو ہم نماز میں کر رہے ہیں یہ اتنا بابرکت سجدہ ہے جو ہزاروں دروں پر جھکنے سے ہم کو بچا لیتا ہے۔ آپ دیکھیں جو سچا مسلمان ہے وہ کبھی کسی کے آگے گردن نہیں جھکائے گا، وہ کبھی کسی کو اپنے لیے حاجت روا اور مشکل کشا نہیں مانے گا۔ یہاں تک کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جن سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی ہستی نہیں، کوئی ذات نہیں ہے، جن سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا محبوب کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا، وہ پیغمبر کہ جو اولین و آخرین کے سردار ہیں، جو انبیاء کے تاجدار ہیں۔ ہمارے دلوں میں ہمارے ماں باپ، ہمارے اہل و عیال کی محبت، دنیا کے کسی انسان کی محبت ان کی محبت کے برابر نہیں ہے۔ سب سے غالب محبت جن کی ہمارے دل میں ہے۔ کیا مسلمان یہ کر سکتا ہے کہ اس پیغمبر کو سجدہ کرے جن کو وہ کائنات میں سب سے محبوب سمجھتا ہے؟ نہیں، ان کے آگے بھی وہ سجدہ نہیں کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ ایک موقع پر ایک صحابی نے حضور سے کہہ دیا، ما شاء اللہ و شئتا، اللہ کے رسول وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا اور جو آپ چاہیں گے۔ کیا کہا؟ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا۔ حضور ناراض ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، اجعلتنی للہ ندا، کیا تم مجھ کو اللہ کے برابر قرار دے رہے ہو، اللہ کا ہمسر ٹھہراتے ہو؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، کہو تنہا جو اللہ چاہے گا وہ ہو۔ یہ مت کہو کہ جو اللہ چاہے گا اور جو آپ چاہیں گے، نہیں، آپ نے سختی سے منع فرمایا۔ کہو قل ما شاء اللہ وحدہ، جو اللہ تنہا چاہے گا بس وہ ہوگا۔ مجھ کو اللہ کا تم شریک ٹھہرا رہے ہو؟ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں روئے زمین پر کہیں بھی نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا، پاک بنا دیا۔ آپ اگر چاہیں کہیں راستے کے کنارے نماز پڑھنا پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ پہلے کی قومیں صرف اپنی عبادت گاہوں میں ہی عبادت کر سکتی تھی، ہمارے لیے اللہ نے گنجائش رکھی۔ لیکن دو مقامات ہیں جہاں نماز سے ہم کو بھی منع کیا گیا۔ پوری مسجد میں، پوری روئے زمین پر ہم جہاں چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن دو مقامات پر منع کیا گیا۔ ایک تو حمام میں، یعنی ناپاکی کی جگہ، حدیث میں یہ الفاظ ہیں، اور دوسرے قبرستان میں۔ یہ دو جگہوں کو الگ کر دیا گیا اور کہا گیا پوری روئے زمین پر جہاں چاہو نماز پڑھ سکتے ہو، لیکن ان دو مقامات پر نہیں پڑھ سکتے۔ حمام تو ظاہر ہے ناپاکی کی وجہ سے، قبرستان میں کیوں منع کیا؟ غور کیجئے، قبرستان میں کیوں منع کیا گیا؟ اس لیے منع کیا گیا کہ انسان اگر قبرستان میں نماز پڑھے گا، قبروں کے درمیان، اور وہ سجدہ کرے گا، تو وہ سجدہ کر رہا ہے اللہ کے آگے، لیکن دیکھنے والے یہ خیال کر سکتے ہیں کہ یہ قبر کو سجدہ کر رہا ہے، اس لیے قبرستان میں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا۔ غور کر لیجئے ہمارا دین کس قدر توحید کے بارے میں حساس ہے۔ شرک کی ادنا سے ادنا چیز ہمارے دین میں برداشت نہیں کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر ہیں، لیکن آپ قرآن میں پڑھیے دعا مانگ رہے ہیں، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھ کو، میری آل و اولاد کو بت پرستی سے محفوظ رکھنا، شرک سے محفوظ رکھنا۔ ان نعبد الاسنام، ہم بتوں کے پجاری بنے، اس سے ہماری حفاظت فرمانا، میری بھی، میری آل و اولاد کی بھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام انہی کی نسل میں ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، آخری وقت ہے، پیغمبر ہیں، ان کی اولادیں پیغمبر ہیں۔ ان کی نسل میں کتنے پیغمبر پیدا ہوئے، جب انتقال کا وقت آیا ارد گرد ان کے بچے، اولاد کی اولاد سب کھڑے ہوئے ہیں۔ آخری وقت میں حضرت یعقوب کیا کہتے ہیں، قرآن میں آپ پڑھیے، آخری وقت میں اپنی اولاد سے کیا کہہ رہے ہیں، ما تعبدون من بعدی، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، اب میرے بعد تم کس کی پرستش کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ پیغمبر کی اولاد ہے، لیکن ان کو فکر ہے کہ میرے بعد میری اولاد توحید پر قائم رہے، شرک سے بچی رہے۔ ما تعبدون من بعدی، اولاد نے کہا نعبدو الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، ہم آپ کے پروردگار، آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ان کے پروردگار کی پرستش اور عبادت کریں۔ آخری وقت میں یعقوب علیہ السلام سوال کرتے ہیں،
اور قرآن نے یہ واقعہ اس لیے نقل کیا کہ دنیا کے ہر باپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری اس بات کی ہے کہ میری اولاد میرے بعد ایمان پر قائم رہے، توحید پر قائم رہے۔ آج ملک کے حالات کتنے نازک ہو گئے۔ حدیث پاک میں یہ بات آئی تھی کہ اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے آئیں گے، ایک آدمی صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا۔ ارتداد کتنی تیزی سے پھیل رہا ہے، مشرکانہ رسم و رواج پھیل رہے ہیں، مسلمان حالات کے دباؤ میں اپنے آپ کو کفر کے راستے پر لے جا رہے ہیں۔ وہ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ اب ہمارے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ باقی نہیں بچا کہ ہم طاقت کے آگے سر جھکا دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے مسلمانوں کے یہ ذہن ہے، لیکن ارتداد کہیں نہ کہیں ہماری صفوں میں پایا جا رہا ہے۔ ہمیں بہت فکر مند ہو کر جینا چاہیے، مسجدوں سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے، توحید کو اپنے دل میں، توحید کی امانت کو اپنے دل میں نقش کیے رہنا چاہیے۔ ہر قیمت پر اپنی آل و اولاد، اپنی نسلوں کو ایمان پر قائم رکھنے کی جد و جہد کرنا چاہیے۔ ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری اس ملک میں عائد ہوتی ہے۔ اس مشرکانہ ماحول میں جیتے ہوئے ہمیں توحید کی مشعل کو جلائے رکھنا ہے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے ایمان پر قائم رکھنے کی جد و جہد میں شریک ہونا ہے۔ یقین مانیے، جس تیزی سے ملک کے حالات تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، کمزور ایمان رکھنے والے طاقت کے دباؤ میں، حکومتوں کے دباؤ میں ہتھیار ڈال رہے ہیں۔ روزانہ خبریں آتی ہیں، روزانہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے ہم کو افسوسناک باتیں پہنچتی ہیں۔ ایسے وقت میں آپ مطمئن مت بیٹھیے، فکر مند رہیے، اپنی اولاد کے تئیں فکر مند رہیے، اپنی نسلوں کو، اپنے سماج اور معاشرے کے لوگوں کو بچانے کی فکر کیجیے۔ اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ ہمیں توحید پر زندہ رکھ اور توحید پر وفات عطا فرما، ہمیں ایمان پر زندگی دے اور ایمان پر ہم کو موت عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی کی تعلیم دی ہے۔ اللہ پاک ملک کے ان مشکل حالات میں تمام اہل ایمان کی حفاظت فرمائے۔ جو مشکل مرحلہ چند دنوں میں درپیش ہونا ہے، اللہ تعالیٰ اس مشکل مرحلے کو آسانی کے ساتھ گزار دے، اہل ایمان کو کی ہر طرح حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید کی دولت اپنی نسلوں کو منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد